بدر کے بعد وہ دن آیا جس نے دنیا کو ہلا دیا۔ قریش کے غرور خاک میں مل گئے، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بدر کے بعد دشمنوں کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ یہود کے دلوں میں حسد نے آگ پکڑ لی اور مدینے کے اندر منافقین نے اپنے چہرے ظاہر کر دیے۔ یہ بدر کے بعد کی وہ کہانی ہے جو سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں اور انسان سوچتا ہے اسلام زندہ کیسے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی گلیوں میں خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ بچے قیدیوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، یہ وہ ہیں جو کل تک ہمیں مکہ میں ستاتے تھے، آج تو ہمارے قیدی ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سبحان اللہ اور رحم سے لبریز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یہ بھی انسان ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے اپنے قیدیوں کو کھانا دیا، روٹی خود نہ کھاتے تھے، قیدی کو دیتے۔ ذرا سوچیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پتھر مارے، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، آج وہ انہی کے دسترخوان پر بیٹھے روٹی کھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر خود قیدی کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے آج تک ایسے انسان نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں جب خبر پہنچی کہ ابو جہل مارا گیا تو قریش کے قافلے غم اور غصے سے لرز اٹھے۔ ابو سفیان چیخ کر کہتا تھا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مکہ کا ہر کافر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ مدینے کی یہودی جو کتاب والے تھے وہ بدر کی خبر سن کر ہی کانپ گئے۔ وہ کہتے تھے، یہ تو وہ نبی ہیں جن کی خبر ہماری کتابوں میں لکھی ہے، لیکن ہم کیسے مان لیں؟ حسد نے ہی ان کے دل کو جلا دیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا، ہم مسلمانوں کو چین سے نہیں جینے دیں گے۔ اور مدینے کے اندر ایک اور آگ بھڑکی۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کھڑے ہو گئے۔ وہ زبان سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں کہتے کاش قریش جیت جاتے۔ مسلمان سمجھے شاید اب سکون مل جائے گا، لیکن نہیں، اصل امتحان تو بدر کے بعد شروع ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد دشمن نے مدینے کو گھیر لیا، سازشوں سے، بائیکاٹ سے اور نفرت سے، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ۔ بدر کے بعد قریش انتقام کی آگ میں جلنے لگے۔ بدر کے بعد یہود نے کھلم کھلا سازشیں شروع کر دی۔ بدر کے بعد منافقین نے اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ بدر کے بعد مسلمانوں پر اصل آزمائش نازل ہوئی۔ بدر کے بعد اسلام کے دشمن سوئے نہیں تھے، وہ رات دن بس ایک ہی سوچ میں جلتے تھے، انتقام، انتقام اور صرف انتقام۔ اب قریش نے پورے عرب کو جمع کر لیا۔ 3000 کا لشکر، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ رہی تھی، تلواروں کی آواز سے دل دہل رہے تھے۔ مدینے کے دروازے پر وہ وقت آ پہنچا جو اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا کڑا امتحان تھا۔ یہ ہے احد کی وہ داستان جسے سن کر آنکھیں بہنے لگتی ہیں، دل لرزنے لگتا ہے اور زبان پر سے بے ساختہ نکلتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو غزوہ احد کا واقعہ سناؤں گی، تو آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔